الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خواتین و حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں. پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح معک فهو جار لک، جو فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے پڑوسی. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہیں. بہرحال پڑوسی کا دائرہ 1-2 گھر تک نہیں بلکہ دور تک ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے سماج میں جو ایک ماحول ہے، پڑوسیوں کے عیب کو ٹٹولنے کی کوشش کی جاتی ہے. پڑوسیوں کے یہاں کیا کمی ہے اس کو تاکنے کی، جھانکنے کی، جاسوسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پڑوسیوں کے تعلق سے حسن سلوک کرنے کے لیے ہم فکر مند کم ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں فکر مند کم ہوتی ہیں. سامعین کرام، پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہو. نمبر 2 مسلمان پڑوسی. نمبر 3 مسلمان رشتہ دار پڑوسی. برادران وطن ہندوستان میں ہندو بھائی اگر آپ کے پڑوس میں ہیں تو پڑوسی ہیں، ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے ان کے حق کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. گرچہ وہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اگر آپ کے گھر کے بازو میں ہیں وہ تو ان کی خیریت معلوم کرنا، ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جانا، گاہے بگاہے ان کی مدد کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ان کا ایک حق ہے. اور مسلمان پڑوسی ہے تو اس کا 2 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا مسلمان ہونے کا. مسلمان رشتہ دار آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا 3 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی اجنبی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل امین بار بار مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسی کا اچھا خیال رکھنا. مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو اپنے گھر، زمین، جائیداد، روپیہ پیسہ میں حصہ نہ دینا پڑے. جس طرح سے اپنے سگے رشتہ داروں کو حصہ دینا پڑتا ہے، کہیں پڑوسی کو بھی حصہ نہ دینا پڑے. اتنی تاکید کیا کرتے تھے جبریل امین، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑوسیوں کا بہت بڑا مقام ہے. البتہ اپنی زمین جائیداد میں انہیں میراث نہیں دینا، حصہ نہیں دینا ہے، لیکن ان کا بہت بڑا آپ کے اوپر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو
وہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ احسان بھلائی کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ ان سے اچھی بات کریں، آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، آپ ان کے گاہے بگاہے تعاون کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا مہمانوں کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہمان کی تکریم کرنا، عزت کرنا اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ جب بولے تو بھلی بات بولے، سچی بات بولے، نیک بات بولے، او لیصمت یا خاموش رہے۔ بولے تو صحیح بات بولے، گندی بات غلیظ بات نہ بولے، ورنہ خاموش رہے۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی خاموش رہے گا اس کو زیادہ فائدہ ملتا ہے، کیونکہ آدمی جب زیادہ بولتا ہے تو بسا اوقات اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا جب بولنا ہے تو سچ بات بولو، پہلے تول لو پھر بولو۔ ہمارے یہاں کے پہلے بول لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ پہلے سوچو کہ کس سے بات کر رہے ہو، ابو سے بات کر رہے ہو، امی سے بات کر رہے ہو، سر ٹیچر سے بات کر رہے ہو، کسی عام ناگرک سے بات کر رہے ہو، کسی استاد سے بات کر رہے ہو، کسی معلم سے بات کر رہے ہو، کسی مبلغ سے بات کر رہے ہو، کسی مدرس سے بات کر رہے ہو۔ آپ محل وقوع کو دیکھ کر بات کیجئے اور اچھی بات کیجئے، ورنہ آپ خاموش۔ پڑوسیوں کے حسن سلوک میں سے ایک اہم چیز یہ ہے جب آپ کے گھر پہ سالن بنے تو پڑوسیوں کو دے دینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم گھر میں سالن بناؤ، کھانا بناؤ، گوشت بناؤ، فاکثر ماءها تو پانی اشترا کر لو، پانی اضافہ کر لو، پانی ایڈ کر لو اس میں۔ گوشت مہنگا آپ نہیں خرید سکتے، آپ کی بجٹ سے باہر ہے، آپ 1 کلو گھر کے لیے گوشت لائے ہیں، آپ پڑوسی کے لیے گوشت نہیں لا سکتے تو پانی تو بڑھا سکتے ہیں۔ تو نبی نے کہا پانی بڑھا دیجئے، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کو دیتے رہیے لگاتار، کانٹینیو۔ یوپی میں تو رمضان میں ہر آدمی پڑوسی کو دینے کی کوشش کرتا ہے، ساؤتھ کے بارے میں نہیں معلوم کہ رمضان میں بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ وہاں 1 مہینے پر عمل کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینے عام طور پر سائلنٹ رہتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے یہاں پر 12 مہینے لوگ سائلنٹ رہتے ہیں۔ پڑوسی کا آپ کے اوپر حق ہے، وہ امیر ہو غریب ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اسے دیتے رہیں، برابر دیتے رہیں۔ جب آپ کے گھر میں اچھی چیز بنے پڑوسی کو دیں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس سے آپ کے لیے بہت ساری بھلائی آئے گی۔ اگر آپ کے یہاں جو پکوان بنا ہے، جو بریانی آپ نے بنایا ہے، جو گوشت آپ نے بنایا کم ہے، مقدار میں کم ہے، آپ تمام پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو کس کو کم دینا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ 2 پڑوسی ہوں تو سب سے پہلے کس پڑوسی کو دوں؟ اگر ایک پڑوسی کو میں دوں تو نبی نے فرمایا جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے دیجئے، کیونکہ اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے۔ آپ کے گھر کے پکوان کی خوشبو اس پڑوسی کے ہاں جلدی پہنچتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، اس کے ہاں کئی مہینے تک سالن گوشت نہ بنتا ہو اور آپ کے ہاں روزانہ بریانی بن رہی ہے، طرح طرح کے آئٹمس بن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ اپنے پڑوسی کو دیجئے جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے سب سے زیادہ قریب۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کیا
کیونکہ یہ کھانا پینا یہ دینے کی چیزیں عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہیں۔ مرد تو کام کے لیے دن میں نکل جاتا ہے، شام کو آتا ہے، لیکن عورتیں گھر میں رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ پڑوسی کو دیتی رہیں، اور نبی نے یہاں تک کہہ دیا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن ساتن، کوئی پڑوسن، عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا پایا جو ہوتا ہے، جو جسے پیر کہتے ہیں، مرغی کا لیگ پیس کہہ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں، تو بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو تو اسے دے دے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ چونکہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کے ہاں بکری کے کھر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا آپ کی نگاہ میں بکری کے کھر کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ دیجیے۔ یہاں پر تعلیم دینے والی خاتون کو بھی ہے، لینے والے خاتون کو بھی ہے۔ دینے والے خاتون کو کیسے ہے؟ آپ بکری کے کھر کو معمولی سمجھ کر نہیں دیں گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر پہ فاقہ پڑ رہا ہو، کوئی محتاج ہو، آپ جسے معمولی سمجھ رہے ہیں اسی کھانے سے کسی کا پیٹ بھر جائے گا، کسی کے بچے اسی کے محتاج ہوں گے، تو آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی کے لیے وہ اہم چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہی چیز نصیحت لینے والے کو کہ اگر کسی نے آپ کو بکری کا کھر دے دیا ہے، معمولی چیز دے دیا ہے، تو آپ اسے حقیر نہ سمجھیں کہ میں یہ کیا کھاؤں، میں تو یہ چیز کھاتا ہوں، میں وہ کھاتا ہوں، یہ ہم کو یہ چیز کیا دے دیا۔ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جس کو جو چیز عطا کیا گیا ہے وہ آپ کی نگاہ میں معمولی ہے، لیکن دینے والے کی نگاہ کو دیکھو، دل کو دیکھو، کتنی محبت سے، کتنی پیار سے وہ آپ کو بنا کر کوئی چیز دے رہا ہے، دے رہی ہے، اور ایسی صورت میں آپ اس کو حقیر سمجھیں یہ تو ہم روزانہ کھاتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں کہنا چاہیے۔ کسی نے کچھ بھی دیا ہے، کہ بکری کا کھر ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، پڑوسی کو چاہیے، پڑوسن کو چاہیے کہ اسے حقیر نہ سمجھے۔ سامعین کرام، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں جب کھانا سڑنے لگتا ہے، مٹھائی بدبو مارنے لگتی ہے، سویٹ بدبودار ہونے لگتی ہے، گھر والے کھانے سے انکار کر دیتے تو کہتے پڑوسی کو دے دے۔ یہ بھی غلط۔ جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اس چیز کو آپ دوسروں کے لیے کیسے پسند کریں؟ اور جو چیز باسی ہو گئی ہو، سڑ رہی ہو، بدبودار ہو گئی ہو، اس کو آپ پڑوسی کو کیوں کر دے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اچھی چیز دیں، جو آپ پسند کرتے ہیں اس کو دیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کی برائی کو سماج میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تکلیفیں دیتا ہے، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، دوسری مرتبہ آیا تو بھی واپس کر دیا، تیسری مرتبہ آیا تو واپس کر دیا، چوتھی مرتبہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھر کے سامان کو روڈ پر پھینک دو، اپنے گھر کے سامان کو روڈ پر، سڑک پر پھینک دو۔ اس آدمی نے اپنے سامان کو سڑک پر پھینک دیا، جتنے لوگ گزرتے وہ سب کہتے بھائی اپنا سامان کاہے آپ سڑک پر پھینک دیے ہیں، کیوں آپ نے اپنے سامان کو روڈ پر ڈال دیا ہے؟ تو آدمی کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مجھے ٹارچر کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو ہر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے۔ کیسا تو پڑوسی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے؟ تو کیسا پڑوسی ہے پڑوسی کو ستاتا ہے، ہر کوئی اس پر لعنت کرتا۔ تو جب لعنت زیادہ لوگوں نے کیا تو پڑوسی آیا، کہا مجھے معاف کر دو بھائی، آپ اپنا سامان اپنے گھر کے اندر رکھ لیجئے، آئندہ میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت۔ اور اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن،
وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی ریشہ دوانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے، جس کے ٹارچر سے کوئی پڑوسی سیف نہ رہے، محفوظ نہ رہے، وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ پکے سچے نمازی ہیں، حج کر کے آ جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، نفلی صدقہ کریں، تراویح پڑھیں، رات بھر کھڑے رہیں، اگر پڑوسی کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو انجام جہنم ہوگا، انجام جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا بہت اہتمام کرتی ہے، جو رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی خوب رکھتی ہے، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت پاپولر ہستی ہے، بہت مشہور ہے لوگوں میں کہ بڑی نیک عورت ہے، بڑی نیک خاتون ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کہا گیا غیر انہا توسی جیرانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ جو نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز پڑھتی ہے، فرض روزہ رکھتی ہے، نفلی روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ خیرات میں خوب آگے رہتی ہے، بڑی نیک انسان مانی جاتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے۔ آج ہماری عورتوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کسی کی چغلی کرنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں ٹائم ضرور مل جاتا ہے۔ فون اگر لگا دیں تو پوری نیوز پوری ادھر سے ادھر کر دیں گے، اس میں بہت ساری باتیں ادھر ادھر لگا دیں۔ یہ عورتوں کے اندر زیادہ کمی، اس لیے مثال یہاں پر ہے۔ اس کے برعکس ایک عورت کا ذکر ہوا جو فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کر پاتی، اور پنیر وغیرہ کبھی کبھار صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت زیادہ مطلب دیکھنے میں بہت زیادہ نیک اور شریف نہیں ہے، لیکن کبھی بھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ کچھ ایسی بھی عورتیں ہوں گی جن کو کسی پڑوسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہوگا، جن کو کسی پڑوسی نے، جن کی آواز کو آج تک کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ تو کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو کبھی بھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، انہیں ایذا نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ خاتون کہاں جائے گی؟ جنت کے اندر، سرگ کے اندر جائے گی، جو کیا ہے بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اس لیے عورت جنت کے اندر جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم نماز میں پہلی صف میں رہیں اور ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں رہے، ہم موبائل استعمال کریں، اس کی آواز سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، ہم اور چیز کریں اس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر حال میں اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے کبھی بھی ایذا اور تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے ہمارے یہاں یہ عجیب رویہ ہے، اور یہ بات بھی بتلا دیں کہ پڑوسیوں سے اگر تکلیف آپ کو پہنچے تو صبر کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی زیادہ نیک ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ جو پبلک میں رہے گا نا، تو بہت طرح کے لوگ پبلک میں رہتے ہیں، کبھی اچھے لوگ رہتے ہیں، برے لوگ رہتے ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں، جب اٹھے گا بیٹھے گا نہیں، سماج میں آئے گا نہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں، لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کرے گا، تب ظاہر سی بات ہے ان کی تکلیف کا اسے احساس نہیں، اسے تکلیف کہاں ملے گی؟ تو نبی نے فرمایا کہ جو سماج میں رہتا، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، لوگوں کی باتیں کرتا ہے، اگر لوگوں سے اسے تکلیف پہنچتی، اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے۔
تو پڑوسیوں کا بڑا حق ہے۔ ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی آدمی کسی پڑوسی کے ساتھ اگر زنا کرے، کسی پڑوسن کے ساتھ، تو 10 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی کسی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ ایک پڑوسی عام طور پر پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے، اطمینان کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے سماج میں، ہندوستان میں پڑوسیوں کے ہاں آنا جانا رہتا ہے، حالانکہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن ہندوستانی سماج میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں۔ پڑوسیوں کے ہاں آنا جانا رہتا ہے، بہت اعتماد، بہت بھروسہ رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی اس طرح کا کانڈ کر جائے، غلط کام کر جائے، تو یقیناً بہت بڑا پاپ، بہت بڑا جرم ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی کسی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ زنا تو ہر حال میں حرام ہے، زنا تو مذمت والی چیز ہے، برا راستہ ہے اور غلط طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی پڑوسی کے عورت کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکت کرے تو اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو سامعین کرام، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو کے سکھ دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ہاں کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ آپ کے ہاں کوئی خوشی کی چیز ہے، اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنا چاہیے اور ان سے بات چیت کرنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میری باتوں سے ان سے تکلیف ہوتی ہے تو دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ دنیا میں اگر انہوں نے معاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے قیامت کے دن پڑوسیوں کو پکڑ لیں گے، اور جب پکڑ لیں گے تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، چاہے زمین بڑھا لیا ہو، گھر بنا لیا ہو، دبا دیا ہو، کچھ اور کرتے ہیں، اپنی ٹنکی کا پانی پڑوسی کے ہاں گرا دے، کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے کر دے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اگزامپل اور مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرح کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، پڑوسیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے اور گاہے بگاہے پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو مسلمان بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نماز کو، روزوں کو، صدقات کو، خیرات کو قبول فرما۔ الہ العالمین رمضان مبارک کے مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔